ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ سب سے اچھا کپڑا پہن کے غریبوں کو دکھائیں گے اور ان سے پوچھیں گے یہ جوتا کتنے کا ہوگا. غریبوں سے پوچھیں گے. وہ لوگوں کان کھول کے سنو, اگر اللہ نے تمہیں مال دیا اور اس کے بعد تم نے پڑوسیوں کا خیال نہیں رکھا تو کان کھول کے سن لو, کان کھول کے سن لو, اگر پڑوسی کا حق مار کے گئے ہو تو پھر جنت کے طلبگار بن کے نہ جانا. وہ لوگوں کان کھول کے سنو, اگر اللہ نے تمہیں امیر بنایا ہے اور تیری بستی میں کوئی فاقے سے سو رہا ہے تو اس کی بھوک کا حساب بھی تجھ سے ہوگا. اگر اللہ نے تجھے پیسہ دیا ہے اور تیری بستی میں کوئی تکلیف سے کراہتا ہے اور تو نے اس کا علاج نہ کرایا تو اس کے مرض کا حساب بھی تجھ سے ہوگا. ارے ہمارے ہاں کیا ہوتا آج؟ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ سب سے اچھا کپڑا پہن کے غریبوں کو دکھائیں گے اور ان سے پوچھیں گے یہ جوتا کتنے کا ہوگا. غریبوں سے پوچھیں گے. اس غریب نے بتا دیا 2000 کا. ختم کر. 2000 میں تو شو روم پہ نہیں کھڑے ہونے دے گا. 5000 کا جوتا ہے. یہ حرام ہے. یہ لوگوں کسی کو دکھانے کے لیے مت پہنو. اللہ نے اگر تمہیں دیا تو اپنے استعمال کے لیے پہنو, مگر غریبوں کو یار غریبوں پہ اس کی دھاگ نہ جماؤ. دھاگ جماتے پھر رہے ہیں. اگر اللہ نے دیا ہے تو ہو سکے تو غریبوں کی مدد کرتے یار. یہ اسلام ہے, یہ اسلام ہے. مولا علی کا تو حال یہ تھا کہ اپنے گھر میں فاقے ہوتے تھے اور مولا علی غریبوں کو خدا کی قسم مالا مال کیا کرتے تھے. مولا علی کے در پہ اگر کوئی آتا تو مولا نواز کے بھیجتے اور خود گھر میں بچے فاقے سے سوتے. اور وہ خلیفہ مسلمانوں کا ہے لیکن بچوں کا لباس پھٹا پرانا. عید آ گئی, آنے والی ہے. بیوی نے اپنے شوہر کو بلایا, عمر بن عبدالعزیز کو بلایا. حضور میں نے آج تک بچوں کے لیے آپ سے ڈیمانڈ نہیں کی, میں نے آج تک نہیں کہا کہ بچوں کو نیا جوڑا بناؤ. عید آنے والی ہے, عید سر پہ ہے. یہ پھٹا پرانا لباس پہن کے آپ کے بچے عیدگاہ میں نماز پڑھنے جائیں گے تو لوگ کتنی حقارت کی نگاہوں سے دیکھیں گے. خلیفہ کے بچوں کے یہ کپڑے, سلطان کے بچوں کے یہ کپڑے, شہنشاہ کے بچوں کے یہ کپڑے. حضور میری اتنی بات رکھ لے, اس عید پہ میرے بچوں کو ایک جوڑا نیا بنا دے تاکہ میرے بچے بھی دوسرے بچوں کے ساتھ کھڑے ہو کے عید کی نماز پڑھ سکے, تاکہ عیدگاہ میں میرے بچوں کو حقارت کی نگاہوں سے نہ دیکھا جائے, تاکہ عید کے دن میرے بچوں کو کوئی نیچی نگاہوں سے نہ دیکھے. لوگوں ذرا جواب سننا خلیفہ کا. خلیفہ کہنے لگا او میری بیوی اور میری شریک حیات, میں خلیفہ ضرور ہوں, میں سلطان وقت ضرور ہوں, لیکن میں تخت پہ ضرور بیٹھتا ہوں, لیکن جو خزانہ ہے بیت المال ہے وہ میرے انڈر میں ضرور آتا ہے. لیکن اس بیت المال کے خزانے کا مالک عمر بن عبدالعزیز نہیں ہے, وہ جنتا کا مال ہے. اس میں سے ایک بھی لقمہ, ایک بھی سکہ میرے لیے حرام ہے. توجہ کرنا لوگ, ذرا توجہ کرنا. ہم تو یار ایسی ڈکار جاتے ہیں, کتنا بھی حرام آ جائے نا تو ایسی ڈکار جاتے ہیں, ایسی کھا جاتے ہیں. کبھی سوچتے بھی نہیں یار باڈی میں خون بن رہا ہے, یہ ہوگا کیا قبر میں, اس باڈی کو کیڑے کھا جائیں گے. کبھی نہیں سوچتے. مسلمانوں ذرا ایک بات بتاؤ, اگر حرام کا مال کھا کے تم مر بھی گئے تو یہ باڈی خدا کی قسم قبر میں اسے کیڑے کھا جائیں گے, سانپ اور بچھو کھا جائیں گے. کیوں نہ چٹنی کھاؤ, نہ ہو تو پیٹ سے پتھر باندھو, مگر قسم کھا کے اٹھو کہ حرام کا لقمہ منہ میں نہیں جانے دینا. کیوں نہیں کرتے؟ اگر کوئی بستی میں شراب پیتا ہے تو اس سے کھانا پینا بند کیوں نہیں کرتے؟ اسے اپنی شادی میں بلاؤ, نہ اس کی شادی میں جاؤ, نہ گھر بلاؤ نہ اس کے گھر جاؤ. یار کھانا پینا بند کر کے تو دیکھ, تو حرام سے بچے گا, وہ اپنی برائی چھوڑ دے گا. وہ سوچے گا یار زمانے نے مجھے ایک طرف کر دیا, زمانے نے مجھے چھوڑ دیا, بڑا شرمندہ ہوگا.
ہو سکتا ہے شرم کی وجہ سے وہ حرام کام چھوڑ دے، مگر ہم تو شرابیوں کے گھروں کا بھی کھا رہے ہیں، ہم تو جواریوں سے بھی دوستیاں رکھ رہے ہیں، ہم تو ناچنے والوں سے بھی دوستیاں رکھ رہے ہیں، ہم سے کہتے ہیں حضرت ہمارے ہاں ڈی جے بہت ہوتا، ذرا ڈانس کے خلاف تقریر کر دینا۔ میں تو ڈانس کے خلاف تقریر کر رہا ہوں، اور دوسرے دن کو ڈانس ہو رہا ہے تو یہی جو مجھ سے تقریر کرا رہا ہے یہ سب سے اگلی کرسی پہ بیٹھ کے ڈانس دیکھ رہا۔ تو یار ایسے تھوڑی نا کام چلے گا۔ مولوی اپنے پھیپڑے کالے کر لے بولتے بولتے، کام نہیں چلے گا۔ مولوی بتائے گا، عمل تمہیں کو کرنا ہے۔ اگر کوئی ڈی جے بجا کے بارات لے کے جائے تو اس کی بارات ہی میں نہ جاؤ۔ جب تم نہ جاؤ گے، ابا اور بیٹا خود اکیلے جائیں گے نا بارات میں، تو زمانہ دیکھے گا کیوں تیرے گاؤں میں کسی سے تھی نہیں کیا، تو اتنا اکل کھرا تھا؟ تو کہے گا رات میرے بیٹے نے ڈی جے بجا لیا تھا اس لیے لوگوں نے چھوڑ دیا ہے۔ زمانہ تھو تھو کرے گا، دوسرے بیٹے کی شادی میں خدا کی قسم ڈی جے خود بخود نہ آئے گا۔ اب تم مولوی سے تقریر کرا رہے ہو اور دونوں ہاتھوں سے خوب کھا رہے ہو بریانی، تو میرے بھائی ڈی جے نہیں رکے گا۔ ڈی جے جب رکے گا جب تو اپنے اوپر کنٹرول کرے گا۔ او میری بیوی عمر بن عبدالعزیز نے کہا بیت المال کی چابیاں میرے پاس ضرور ہیں، اس مال پہ میرا حق نہیں ہے۔ اور میری بیوی مجھے بھی ایک تنخواہ دی جاتی ہے، میں حاکم ضرور ہوں مگر میری ایک تنخواہ متعین ہے، اور میری تنخواہ اتنی ہے اس سے یا تو بچوں کا کپڑا بن سکتا ہے یا مہینے بھر کا خرچہ چل سکتا ہے۔ اگر ایک مہینے تک فاقے سے رہنا منظور ہو تو اس تنخواہ سے بچوں کی کپڑا بنا دوں، اور ایک مہینے تک فاقہ سے نہیں رہ سکتی تو پھر کپڑے کی ڈیمانڈ نہ کر۔ اس بار اگر کپڑے زیادہ پھٹے ہیں تو پہمند لگا دینا، پہمند والے کپڑوں سے بچے عید کر لیں گے۔ بیوی بھی نیک تھی، یہ نہ کہہ سکی اتنا خزانہ ہے کیا ہوگا اس میں سے لے لو نا، مگر بیوی کو بھی پتا تھا نیک تھی۔ اگر بیویاں بھی نیک ہو جائیں نا تو شوہر کی ہمت نہیں ہے حرام کے لقمے لائے۔ اگر بیوی کہہ دے خبردار میرے گھر میں حرام کی کمائی نہ لانا، میں نہیں اپنے بچوں کو کھلاؤں گی، تو چٹنی روٹی دے میں اسی پہ راضی ہوں، مجھے 5,000 کا سوٹ نہیں 500 کا بنا، ہر مہینے نہیں 1 سال میں بنا، دھل دھل کے اسی کو پہن لوں گی، مگر مجھے حرام کا لقمہ نہیں چاہیے۔ دیکھو شوہر کہاں سے لے آئے گا، مگر ہماری ماں بہنیں بھی ڈیمانڈ کر رہی ہوتی ہیں اس سال تو مجھے 5,000 کا سوٹ بنانا ہی بنانا ہے، تو بیچارہ کیا کرے، کہیں نہ کہیں سے تو کرے گا نا۔ اور میری بہنوں کبھی اپنے شوہروں کی انکم سے زیادہ ان پر ڈیمانڈ نہ کیا کرو، کبھی ان کی آمد سے زیادہ ان پر تقاضا نہ کیا کرو، ہو سکتا ہے کہیں ان کا قدم حرام کی طرف نہ اٹھ جائے، حرام کی طرف اٹھ گیا کما کے وہ لائے گا، کھائے گی تو بھی، جہنم میں وہ بھی جلے گا تو بھی جلے گی۔ اس لیے اپنے شوہروں کی کمائی پہ نظر رکھو، حرام کا ہو تو پھینک دو، حلال کا ہو تو قبول کر لو۔ بیوی خاموش، آگے کچھ نہ کہہ سکی، آج کی ہوتی تو لڑکا مر جاتی، پھر اتنی بڑی کرسی پہ بیٹھا کیوں ہے، استعفیٰ کیوں نہ دے دیتا، کیوں بغلے پھلائے پھر رہا، پھر کہتی کہ نہ کہتی، کہتی پھر کیوں اتنی بڑی کرسی کے نام بڑے بھاری، تیرے تو نام چل رہے ہیں اور تیرے گھر میں بچوں کو کپڑے نہیں ایک جوڑی، کہتی مگر خدا کی قسم وہ نیک تھی، ایک جملہ نہ بول سکی، کہنے لگا میری تنخواہ اتنی ہے یا تو 1 مہینے کا فاقہ کر لے بچوں کو کپڑا بنا دوں گا، اور 1 مہینے کا فاقہ نہیں کر سکتی تو پھر بچوں کو پرانے کپڑوں سے عید کرنا ہوگی۔ یار یہ بات خلیفہ کی تھی، حاکم کی تھی، یہ بات اڑتے 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 دور تک پھیل گئی۔ جو منشی تھا، جو کیشیئر تھا، جو سب کو تنخواہیں بانٹتا تھا، جو عمر بن عبدالعزیز کو بھی تنخواہ دیتا تھا، جس کے پاس تنخواہوں کا رجسٹر تھا، وہ رجسٹر لے کے تنخواہ کا عمر بن عبدالعزیز کی بارگاہ میں آیا، آنے کے بعد کہنے لگا حضور میں نے سنا ہے بچوں پہ عید کے لیے کپڑا نہیں ہے۔ کہا صحیح سنا ہے، جھوٹا بھی نہیں، یعنی بات بنائے، کس نے کہا نہیں، ہاں صحیح سنا، میں نے سنا ہے آپ کی بیوی نے کپڑوں کی ڈیمانڈ کیا تھا، صحیح سنا، میں نے سنا آپ نے منع کر دیا، صحیح سنا ہے۔
تجھے تو پتا ہے ہر مہینے کی تنخواہ تو مجھے دیتا نا, تو خود بتا اگر میں اپنی تنخواہ سے کپڑا بناؤں تو کیا مہینے کے خرچے کے لیے بچے گا؟ کہنے لگا حضور مجھے پتا ہے اتنی تنخواہ آپ کو دی جاتی ہے کہ مشکل سے مہینے بھر کا خرچہ چلتا ہے, مشکل سے مہینے بھر کا خرچہ چلتا ہے, مشکل سے. اور ہمارے مسلمانوں میں تو دیکھو کتنی جگہیں ایسی ہیں کہ قبرستان کا کھا گیا, مسجد کا کھا گیا, مدرسے کا کھا گیا. لوگوں کے یہ ہضم ہو جائے گا؟ قبرستان کے کھا گئے, مسجدوں کے کھا گئے, مدرسوں کے کھا گئے, غریبوں کے کھا گئے, یتیموں کے کھا گئے, بھائیوں کا حق کھا گیا, پڑوسیوں کا کھا گیا. برداشت ہوگا؟ ہضم ہوگا؟ یا تو دنیا میں نکل جائے گا, دنیا میں نہ نکلا کا تو خدا کی قسم قبر میں نکل جائے گا. نکلنا ضرور ہے. کہاں تک بچائے گا؟ پچ نہیں پائے گا. کہنے لگا تو نے صحیح سنا ہے. کہنے لگا حضور میری ایک خواہش ہے, میری ایک تمنا, میری ایک آرزو ہے, میری ایک جستجو ہے حضور, اس پہ عمل کر لیا جائے. ہر لوگوں خلیفہ عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں بتا بتا. یہ رجسٹر لے کے آیا, بولا حضور ایک مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لو, پیشگی لے لو, اور اس تنخواہ سے بچے کی کپڑا بنا دو تاکہ تمہارے بچے نئے کپڑے سے عید کر لیں, اور ہر مہینہ تھوڑا تھوڑا کر کے وہ کٹوا دینا. سمجھ میں آئی بات؟ اگر آپ کی 10 روپے ہے تنخواہ تو ہر مہینہ 1 روپیہ کٹوا دو, تو 9 مہینے 9 روپے مل جائیں گے. تھوڑا سا ہاتھ روک کے خرچہ کر لینا, مگر کام تمہارا دونوں ہو جائے گا. یہ بھی نیک تھا, ورنہ آج کا ہوتا تو کہتا بل تو میں ہی بناؤں گا, دونوں گھٹالا کر لیتے ہیں, ہاف ہاف کھا جائیں گے. ہے کہ نہیں ہے؟ بل تو میں ہی بناؤں گا نا, میں بنا دیتا ہوں اتنے کا بل, وہ پاس کر دیتے ہیں بل. یہی تو ہوتا ہے. روڈ کے لیے آئے 5 کروڑ, لگے کتنے 1 کروڑ, 4 کروڑ کون ادھیکاری اور نیتا جی کھا گئے. 6 مہینے نہ ہوئے روڈ ادھڑ گیا. بھائی یہی ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ سمجھ رہے ہیں؟ ہم ایک مکان بنانے لگے چھوٹا تھا, آر ڈی اے والے آگے بولے مکان نہیں بناؤ گے مولانا. کیوں؟ بولے نقشہ پاس کراؤ, بھوکم آئے گا, گر جائے گا, نقشہ پاس. ہم گئے بھائی کیسے ہونا؟ بولے وہ سیٹلمنٹ کرو, کچھ دے دیا, ہو گیا نقشہ پاس. اب نہ بھوکم آئے گا نہ گرے گا, کچھ دے دیا, بناؤ, سب ختم. میں بات غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ بالکل صحیح ہے. ٹرین میں بنا ٹکٹ کے سفر کرو, ٹی ٹی آیا, اتنے کی کٹے گی, اتنے کی کٹے گی, اتنے کی کٹے گی, پگلا جائے گا. چپکے سے نکال کے 500 روپے کا نوٹ لو, رکھ لو, ٹھیک ہے, اچھا آرام سے بیٹھو اس سیٹ پر. سب ختم ہو گیا. جن کے ویٹنگ کے ٹکٹ ہیں انہیں نہیں ملنے ہیں کنفرم, جس کا ٹکٹ بھی نہیں تھا اسے آرام سے سیٹ پہ جا رہا ہے بیٹھ کے. گھبلا نہیں ہے تو کیا ہے یہ؟ بتائیے آپ مجھے. گھبلا نہیں ہے تو کیا؟ عمر بن عبدالعزیز کا منشی بولا, کیشیئر بولا حضور ایڈوانس لے لو, نہیں تو کہتا ہے تو دونوں ہی, لکھنے والا میں ہوں, بادشاہ آپ ہے, میں بنا دیتا ہوں بل. بات ہے کہ نہیں ہے؟ اور جب حساب بھی لیا جائے گا تو بنانا تو میں نے, آپ نے دستخط کرنا. کہنے لگا حضور 1 مہینے کی ایڈوانس لے لو اور ہلکے ہلکے اتار دینا, کٹوا دینا. جواب سنو گے تڑپ جاؤ گے. کہنے لگا مشورہ تو اچھا ہے, تیرا مشورہ بہت اچھا ہے, 1 مہینے کی تنخواہ مجھے پیشگی دے دے, ایڈوانس دے دے, مگر وہ میرے کیشیئر تنخواہ بعد میں دینا, پہلے مجھے 1 مہینہ جینے کی گارنٹی بھی دے دے. بے شک بے شک. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت خواجہ کا ہندوستان, علماء اہل سنت, مفتی گلفام صاحب رامپوری. او بھائی تو یہ کہتا ہے کہ تو اتار دینا, اگلے مہینے اتار دے
دینا تو اگلا مہینہ جیوں گا تبھی تو اتاروں گا, اور اگلے سے پہلے مر گیا تو کون اتارے گا؟ تنخواہ بعد میں دینا, پہلے جینے کی گارنٹی دے. توجہ ہے, تنخواہ بعد میں دینا, پہلے کیا دے؟ جینے کی, پہلے جینے کی گارنٹی دے کہ جیوں گا. کہنے لگا حضور آپ کو کیا گارنٹی دوں, میری اپنی گارنٹی نہیں. آپ کو کیا دوں گا, میری اپنی گارنٹی نہیں. تو کہنے لگے گارنٹی نہیں تو پیمند کا ہی پہننے دے, اگر موت آ گئی تو کیا کریں گے؟